الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شاہدا ومبشرا ونذیرا وعلی آلک واصحابک یا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ فضل ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں انسان پیدا فرمانے کے بعد تاجدار کائنات فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ برادران اسلام، رمضان المقدس کا عظیم ماہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اس کا پہلا عشرہ اپنے اہتمام کو پہنچ چکا ہے، دوسرے عشرے کی ابتدا ہو چکی ہے۔ ابن خزائمہ کے اندر موجود ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم کی آزادی ہے۔ تو برادران اسلام، اب دوسرا عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اس عشرے کو مغفرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ یعنی رمضان سارا ہی رحمتوں برکتوں اللہ کی عنایات اس کی نوازشات سے بھرا پڑا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے۔ اس کے اندر انسان کو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کی ضرورت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کثرتاً کرے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبیان القرآن کے اندر موجود ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ بڑا ہی خوش قسمت ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے، رمضان کے روزے رکھ کے استغفار کی کثرت کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کے اپنے رب کو راضی کر لے۔ وہ بندہ بڑا ہی بدقسمت ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان کی عظیم گھڑیاں آئیں، یہ عظیم لمحات آئے، لیکن وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر سکا، وہ اپنے رب کو نہ منا سکا، اس کی بارگاہ میں آہوزاری کر کے توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب نہ کر سکا، وہ سب سے بدقسمت بندہ ہے۔ تو برادران اسلام، اس لیے ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم رمضان المقدس کی عظیم گھڑیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ وہ رب تو بڑا کریم ہے۔ جس طرح اقبال نے کہا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندے کو بار بار مہلت دے رہا ہے کہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ آج میری بارگاہ میں توبہ کر لے۔ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا میں ایک سوال کرتا ہوں کہ میری بستی کا جو سب سے برا بندہ ہے وہ مجھے دکھا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، بستی کی ایک جگہ مقرر کی، ایک چوک کو مقرر کیا، فرمایا وہاں جا کے کھڑا ہو جا، جب رات ڈلنے لگے، شام پڑنے لگے، تو جب ساری چیزیں دکان گھر ہر چیز بند ہو جائے گی، ساری بستی مکمل طور پہ بند ہو جائے گی، اندھیرا چھا جائے گا، لوگ آرام کرنے لگیں گے، تو فرمایا ایک شخص اس چوک میں سے گزرے گا، وہ سب سے زیادہ گناہگار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے،
رفتہ رفتہ ہر چیز بند ہو گئی، ہونے لگی، ہر چیز بند ہو گئی، لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لیا۔ تو دیکھتے کیا ہیں، ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو وہ انگلی لگائے ہوئے ہے۔ تو آ رہا ہے، غیب سے آواز آئی، یہی وہ بندہ ہے جو اس بستی کا سب سے زیادہ گناہ گار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس بندے کو دیکھا، دیکھ کے چلے گئے، وہ بندہ بھی چلا گیا۔ پھر دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ میرے مولا، اب میں تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں، اس بستی کا جو سب سے اچھا بندہ ہے، جو تجھے سب سے زیادہ مقبول ہے، تیری بارگاہ میں منظور شدہ بندہ، وہ بندہ مجھے دکھا دے۔ برادران اسلام، غور کرنے کی چیز ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اسی چوک میں چلا جا، آج اسی وقت پھر ایک بندہ آئے گا۔ تو موسیٰ، وہ جو بندہ ہوگا وہ سب سے زیادہ میری بارگاہ میں مقبول بندہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں چلے جاتے ہیں، رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، شام پڑ جاتی ہے، لوگ اپنے دروازوں کو بند کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے کیا ہیں کہ وہی بندہ، اس کے ساتھ بچہ ہے، وہاں سے اس کا گزر ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے میرے مولا، مجھے بات سمجھ نہیں آ سکی۔ جب میں نے التجا کی کہ بستی کا گناہ گار بندہ دکھا دے تو وہی بندہ دکھایا گیا۔ جب میں نے دوبارہ درخواست کی کہ سب سے اچھا اور منظور اور مقبول تیری بارگاہ میں جو بندہ ہے وہ دکھا دے، پھر وہی بندہ۔ میرے مولا، یہ مجھے ماجرا سمجھ نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تجھے بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، جب یہ بندہ کل یہاں سے گزرا تھا تو یہ بستی کا سب سے زیادہ گناہ گار تھا۔ یہ بندہ اپنی بستی سے باہر نکلا، پہاڑوں کی طرف چلا گیا، ایک پہاڑی پہ جا کے یہ ٹھہر گیا۔ تو اس کے بیٹے نے پوچھا، ابا جان، ہم جس چیز پہ کھڑے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ تو ابا نے اس کو بتایا، بیٹا اس کو پہاڑی کہتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا، اس سے بڑی چیز بھی کوئی کائنات میں ہے؟ تو اس کے والد نے بتایا، بیٹا اس سے بڑی چیز پہاڑی سے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، ابا جان اس سے بڑی کوئی چیز؟ کہا اس سے بڑے دریا ہوتے ہیں۔ پھر پوچھا، اس سے بڑی چیز کائنات میں کیا ہے؟ تو اس کے والد نے بتایا، بیٹا اس سے بڑا سمندر ہوتا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اے میرے والد محترم، مجھے یہ بتائیں اس سے بڑی کائنات میں کیا کون سی چیز ہے؟ تو اس کے والد نے کہا کہ اس سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ یہ بات اس کی زبان سے نکلنا تھی، چیخیں نکل گئی، رونے لگ پڑا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، باپ بیٹا دونوں رو رہے ہیں۔ پھر پوچھتا ہے کہ اے ابا جان، آپ کے گناہ ساری کائنات کی سب چیزوں سے بڑے ہیں؟ تو اس کے والد نے کہا، ہاں میرے گناہ سب سے زیادہ، سب سے بڑے ہیں۔ تو برادران اسلام، کچھ دیر رونے کے بعد تھوڑی سی جب ہچکی ہلکی ہو گئی تو پھر پوچھتا ہے کہ اے ابا یہ بتائیں کہ آپ کے گناہوں سے بڑھ کر کوئی کائنات میں چیز ہے؟ اس نے آسمان کی طرف منہ کر گیا، رب ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف منہ کر کے رو کے صدا لگا کے کہتا ہے، بیٹا سن، میرے گناہ کائنات کی ہر چیز سے بڑے ہیں، لیکن میرے بیٹے تو نے کتنا مشکل سوال کر دیا ہے۔ ایک طرف میرے گناہ ہیں جو کائنات کی ہر بلندی سے بڑے ہیں، لیکن دوسری طرف میرے رب کی رحمت ہے، وہ میرے گناہوں سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ تو کہا، موسیٰ اس کی زبان سے جب یہ جملے نکلے تھے تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو کہا، موسیٰ کل جب یہ یہاں سے گزرا تھا
تو کائنات کا سب سے بدترین برا اور گناہگار تھا، لیکن آج جب یہاں سے گزرا ہے تو میری بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول یہی ہے۔ تو اس لیے برادران اسلام، اس توبہ کو اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہی عظیم درجہ حاصل ہے۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، کثرتاً استغفار کرنی چاہیے، اور اس لحاظ سے کرنی چاہیے کہ شاید رمضان المقدس کی یہ عظیم گھڑیاں دوبارہ ہماری زندگی میں آئیں یا نہ آئیں۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کثیر گناہ کرتا ہے، گناہ کر کر کے جب تھک جائے، پھر اس کی بارگاہ میں آ جائے۔ جامع ترمذی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تاجدار کائنات نے فرمایا جب اس کی بارگاہ میں آئے، اپنی جبین نیاز کو جھکائے، فرمایا اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب وہ سر سجدے میں رکھے اور اپنے گناہوں کی ندامت کی وجہ سے اپنی آنکھ سے آنسوں کا ایک قطرہ صرف بہا دے، فرمایا اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ تو برادران اسلام، یہ جو عشرہ مغفرت ہے، اس میں ہم نے اپنی مغفرت کروانی ہے۔ پچھلی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہو گئے، لغزشیں ہو گئی، خطائیں ہو گئی، ہم سے کوتاہیاں ہو گئی، یقیناً انسان خطا کار ہے، تو برادران اسلام ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کی ضرورت ہے۔ یقیناً جب ہم اس کی بارگاہ میں آئیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کی کثرت کریں گے، وہ رب کی رحمت بڑی ہی وسیع ہے، اس کی ذات بڑی کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، یقیناً اپنے بندے کی توبہ اور استغفار کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا اور اپنے بندے کو معافی عطا کر دے گا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المقدس کی اس عظیم ماہ کی عظیم گھڑیوں سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، خود بھی نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کریں، استغفار کثرت سے کریں، اپنے بچوں کو بھی استغفار کی جو ہے وہ تلقین کریں، کیونکہ نبی رحمت نے فرمایا میں امام الانبیاء ہونے کے ناطے، یعنی کائنات کا سب سے افضل ترین شخص ہونے کے باوجود امام الانبیاء کا مقام ملا، اور آپ کے مقام تو وراء الورا ہیں، یعنی ان کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے، لیکن فرمایا پھر بھی میں ہر روز 80، ایک حدیث کے اندر، ایک روایت کے اندر موجود ہے 80، دوسری روایت کے اندر 100 مرتبہ ہر روز استغفار کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو برادران اسلام، اس لیے کوشش کریں کہ رمضان کی ان عظیم گھڑیوں میں کثرتاً استغفار اور توبہ کریں، تو اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ جتنی استغفار ہم زیادہ کریں گے، اتنے ہی ہماری مشکلات جو ہیں وہ دور ہوتی جائیں گی، ہمارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے جائیں گے، اور اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اسلام کا بول بالا فرمائے، اور اپنی جبین نیاز کو جھکا کے اس رب کی بارگاہ میں کثرتاً دعائیں کریں، استغفار کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی پاکستان اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، غیب کے خزانوں سے اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اسلام کو نصرت اور فتح عطا فرمائے، دشمنان اسلام کو نصب و نمود فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔